ہم اپنی آنکھوں سے آسمان دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ گویا کہ ہم جب چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو بلا وجہ ستاروں پر وقت برباد کیوں کریں؟ ماہر فلکیات کے لیے نماز کے اوقات کا تعین کرنا کافی نہیں ہے کیا؟ یہ میرے علم سے باہر ہے، اس بارے میں میرے والد سے پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ۔ خداوندگار، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ جناب علی، ماہرین فلکیات کے مطالعے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا واحد مشغلہ وقت کا تعین ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال اس سے ملتا جلتا ہے۔ ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سلطان نے اپنے بیٹے کو علماء کے گروہ کو دے دیا تاکہ وہ ستاروں، ارضیات اور دیگر علوم سیکھ سکے۔ سلطان کا بیٹا بہت بھولا تھا، لیکن جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں سیکھتا ہے تو ماہر علم بن جاتا ہے۔ سلطان اپنے بیٹے کے علم کو آزمانے کے لیے اپنی انگوٹھی اتار کر مٹھی میں چھپا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کچھ گول ہے اور پیلا ہے اور بیچ میں سے خالی ہے۔ سلطان کہتا ہے جو تم نے کہا یہ درست ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی چھل نہیں ہے۔ سلطان کو جب یہ جواب ملا تو بیٹے سے کہا جب تم نے اتنی ساری حقیقتیں بیان کر دی ہیں تو پھر مٹھی میں چھلنی آ نہیں سکتی، یہ کیسے نہیں جان سکتے؟ موجودہ زمانے کے پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی معلومات ہے، انہوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے اور ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے قریب ہیں ان کو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو نہیں جانتے۔ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، لیکن وہ نہیں جانتے کہ خود حلال ہیں یا حرام۔ یہ بھی تمیز نہیں کہ پاک ہیں یا ناپاک۔ انگوٹھی کی شکل، زرد پن، گول پن اس کا ظاہر ہے، جب اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں تو کچھ باقی نہیں رہتا، صرف اس کا خالص جوہر باقی ہے۔ آپ جس ماہر فلکیات کو وقت ساز بنانا چاہتے ہیں وہ اس جوہر کے پیچھے ہے اور وہ اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس صورتحال میں ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بجائے